دیکھتے ہیں کہ 2025 کا سال جنگ کا سال چل رہا ہے. ابھی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنگ بندی کا اعلان اور مختلف صورتحال ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. لیکن دیکھا جائے جب پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہوا تو کچھ ایسی خبریں آتی تھی جس کی تردید جو ہے پاکستان ہنسی کی صورت میں کرتا تھا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یا ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں تھیں. سیم صورتحال اگر ہم ایران اور اسرائیل کے بارے میں بات کریں, انٹرنیشنل میڈیا اور بہت ساری ایسی خبریں سامنے میں آ رہی ہیں جس کی تردید ایران بھی بہت حد تک کر چکا ہے. اور یہ سوال کامن سینس میں سامنے اٹھتا ہے کہ اگر اتنی تباہی ہو چکی تھی تو اس کے اثرات اس طرح سے کیوں نہیں نظر آئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق وسیم بٹ صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. الحمدللہ. سر, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرح سے خبریں جو ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, تو اس کے کچھ اثرات, کچھ ایسی ہمیں جیسے ہوتا ہے نا فوٹیجز وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ایسے ہلکی سی بھی آگ لگ جائے تو دھواں نکلتا تو آبویسلی محسوس ہوتا ہے, نظر آتا ہے, تو وہ سب چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ سب چیزیں زبانی ہی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نیوکلیئر پروگرام نام کی کوئی چیز تھی بھی یا نہیں. امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, 80 سے 90 تک عراق اور ایران کی جنگ ہوئی. 90 سے آنورڈ ایران جو ہے وہ انڈیو سینکشنز کا شکار ہے. ان کے اوپر انڈیو لاتعداد پابندیاں لگائی گئی, یہ ہمیشہ یہ کلیم کر کے کہ ان کے پاس یہ نیوکلیئر بام بنانے جا رہے ہیں. 1992 سے ان کے اوپر یہ الزامات ہیں. ابھی بھی لاسٹ ٹائم جب امریکنز نے یہاں یہ جنگ چل رہی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 15 دن کے اندر اندر نیوکلیئر بام بنا لیں گے. 15 دن میں نیوکلیئر بام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 85% سے بھی زیادہ, 88% کے قریب آلموسٹ یورینیم انرچ کر چکے ہیں. 90% کے اوپر بام تیار ہوتا ہے اور پھر وہ بلاسٹ ہوتا ہے. اب 88 یا 85% اگر یورینیم انرچ تھا تو اسی صورت میں 15 دن میں وہ بم بنا کے اور اسے بلاسٹ کر سکتے تھے نا. جبکہ خود امریکن میڈیا کا اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس تو 60% انرچ یورینیم تھا. اچھا, 60% انرچ یورینیم جو ہے وہ ون ٹائم انرچمنٹ ہوتی ہے. 45 سے 50% تو افیکٹو یورینیم زمین سے ہی برآمد ہوتا ہے. ایک ٹائم کی انرچمنٹ جو ہے اسے 60% پہ لے جاتی ہے. یہ نارملی جو ہے نا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں, پاور جنریشن, بجلی کے لیے توانائی کا حصول, اس میں 60 سے 70% انرچ یورینیم یوز ہوتا ہے. یہ بڑی نا عجیب و غریب سی کیفیت ہے. آپ پہلے الزام لگا دیتے ہیں 15 دن میں بام بننے والا تھا, پھر آپ کہتے ہیں یہ تو 60% انرچ تھا. اچھا 60% انرچڈ بھی تھا تب بھی, اچھا 60% اگر انرچ تھا تو آپ نے اٹیک کیوں کر دیا؟ پہلی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر یہ باتیں بھی پھیلا, کچھ لوگوں نے, امریکن میڈیا نے یہ بات نہیں, امریکن گورنمنٹ نے یا ایرانی گورنمنٹ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن امریکن میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ فورڈو کا جو ان کا نیوکلیئر پلانٹ تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ دنیا کی نظریں تھیں یا امریکنز کی نظریں تھیں, وہاں سے سامان بھی شفٹ ہوا ہے. سینٹریفیوجز اتنی آسانی سے شفٹ نہیں ہوتے, اتنی آسانی سے شفٹ ہو ہی نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی انہیں شفٹ کر لیا جائے. اور یہ ڈاکٹر قدیر خان کے ایشو میں بھی سینٹریفیوجز والی ہی بات آئی تھی, تو ایران سینٹریفیوجز ہے ہی نہیں اس کے پاس, اور اگر تھے وہ شفٹ ہوئے تو تم ساری دنیا کو ٹیک اپ کرتے ہو, پوری دنیا میں تمہارے سیٹلائٹس کام کرتے ہیں, ایران پہ تمہاری خاص طور پہ نظر ہے تو کوئی فوٹیج ریلیز کر دیتے. اب ان کے کچھ اخبارات کو سیٹلائٹ امیجز ریلیز کر رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. ایشو یہ ہے نہیں, یہ معاملہ امریکنز اور ایرانینز اس معاملے سے اب آگے نکل چکے ہیں. بات پہلی دفعہ ایران کے حق میں بہت اچھی بات نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ روایتی امریکن پریزیڈنٹ ہے نہیں, انپریڈکٹیبل بھی ہے, اور یہ غیر روایتی آدمی ہے. یہ جو امریکہ میں روایتی طور پہ جو پریزیڈنٹس آتے ہیں نا, ایک رچ بیک گراؤنڈ سے, ایک پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ, اپارٹ دین رونلڈ ریگن, یہ دوسرا بندہ ہے جو ایک ڈفرینٹ اس سے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے. یہ پولیٹیشین ہے اور اپنی محنت سے اوپر آیا ہوا ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جو دیوالیہ ہو گیا تھا. دیوالیہ ہونے کے بعد دوبارہ یہ کھڑا ہوا ہے اور بلینئر یا ٹریلینئر ہوا ہے یہ بندہ. یہ غیر روایتی بندہ ہے. کسی امریکن پریزیڈنٹ نے آج تک کبھی اسرائیلیوں کو کچھ برا بھلا کہا ہے؟ نہیں کہا. یہ واحد بندہ ہے جس نے نیتن یاہو کو برا بھلا کہا ہے. لہٰذا آپ یہ امید رکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل بات کی ہے کہ ہم ایران جو ہے ہمیں گارنٹی دے کہ یہ نیوکلیئر بام بنانے کی طرف جائے گا ہی نہیں تو ہم اس پہ ساری سینکشنز ختم کر دیں گے. یہ اتنی خوشائن بات ہے کہ عام لوگ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. ایران نے 40 سال دنیا کی سختیوں کا مقابلہ کیا ہے, چونکہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرتے ہیں. جو 40 سال اتنی پابندیوں کے ساتھ لڑ لیے, امیجن کریں آپ ان پہ سے پابندیاں ہٹا دیں گے تو وہ کہاں پہنچ جائیں گے. یہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں اس کے پاس ایئر فورس بھی تھی,
اس کا تعلیمی نظام بھی بہترین تھا, یہ بہترین لوگ تھے. آپ نے 40 سال انہیں کل کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. اب یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو ایرانینز کے لیے بہت بڑا میدان کھل جائے گا. اچھا سر, ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو پروگرام ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی جلدی منتقل نہیں کیا جا سکتا, نیوکلیئر پروگرام پہلے سے موجود نہیں تھا, تو پھر سارے تھریٹن کیوں تھے؟ بات یہ ہے, یہ گلف کی سچویشن ہی کچھ اس نوعیت کی ہے. اس خطے یہاں پہ پرابلم ان کی آپسی لڑائیاں ہیں, آپسی مسائل ہیں ان کے. یہی وجہ ہے ایران اور عراق کی وار بھی اسی تناظر میں ہوئی تھی. یہ ایک دوسرے سے جو ان کا خوف ہے نا, وہ ان کو سب کو ہی نقصان پہنچاتا ہے, اور اسی خوف کے زیر اثر ان لوگوں نے 40 سال ایران کو پابندیوں کے زیر اثر رکھا. اور دیکھیں کوشش تو ان لوگوں نے کی, ایسا تو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلیم ہے, آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 408 kg یورینیم ہے ایران کے پاس. اب وہ 408 kg یورینیم اگر, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, اگر وہ مکمل طور پہ انرچ تھا تو پھر آپ نے بلاسٹ کیا, تو وہ جو آپ نے جو فورڈو کے پلانٹ پہ کیا, نیٹنز اور اصفہان کو چھوڑ دیں, فورڈو پہ جو آپ نے کیا, آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ وہیں پہ تھا, بوم وہیں بننے کے نزدیک تھا. بھائی فورڈو کی تو پہاڑیوں تک کا رنگ نہیں بدلا, اس کا مطلب ریڈیشن کوئی نہیں ہوئی. جب ریڈیشن نہیں ہوئی تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو یورینیم ہی وہاں سے لے کر چلے گئے تھے. ایسا نہیں, امریکنز کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ اس طرح کرتے ہیں. صدام حسین کے اوپر حملہ کر دیا تھا اسے گرفتار کرنے کے لیے, یہ کہہ کر کہ اس کے پاس تو کیمیکل ویپنز ہیں, کوئی کیمیکل ویپن نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے, شام کے ساتھ جب مسئلہ ہوا تھا, شام نے اعلان کہا تھا میرے پاس ہیں کیمیکل ویپنز, شام سے نہیں لڑے تھے کیونکہ اس کے ساتھ روس کھڑا ہوا تھا. یہ ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں بحیثیت اسلامی ملک, بردر اسلامی ملک, ایران کی جو بات ہمارے لیے قابل اس وقت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یو ایس اے اور باقی یورپ کے ممالک کے مل کے ایران کو کسی ایسی ڈیل پر آمادہ کر لیتے ہیں جو نیوکلیئر بام کی طرف وہ نہ جائے, یورینیم انریچمنٹ کی طرف نہ جائے, لیکن اس کے اوپر سے سینکشنز ختم کر دی جائیں, تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. یہ اگر جو ایک تصور ہمارے یہاں ہے امت کا, اگر فرض کر لیں امت کے تصور کو لے لیں, تو ایک تگڑا ملک دیکھیں پاکستان, ترکی اور ٹو سم ایکسٹینٹ مصر, یہ تین ہی ملک ہیں نا جو 57 اسلامی ملکوں میں اس قابل ہیں کہ کسی کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. اگر ایک چوتھا ملک ایسا ہو جائے گا تو یہ اچھی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اب وہ یورینیم انریچمنٹ کی بات, 408 kg یورینیم. سر آپ کو نہیں لگتا کہ امریکنز یہاں پھر جو بھی چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے نیوکلیئر پاور نہ بن سکے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پہ, ہمیں کوئی مسئلہ ہے کسی سے یا ہمیں کسی سے پرابلم ہے تو ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ بعد میں ہم پہ ہماری بھی باری نہ آ جائے یا ہم پہ وہ چیزیں نہ مسلط کر دی جائیں؟ نہیں, وہ یہ نا خوف, امریکہ کو اپنا ذاتی تو خوف ہے کوئی نہیں. امریکہ تو دنیا سے مطلب ریجن میں اگر یہ اس ریجن میں اس کو صرف پروٹیکٹ کرنا ہے اسرائیل کو. وہ اسرائیل کا پروٹیکٹر ہے نا, گلف میں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر کسی ایسی ڈیل پہ پہنچ جاتے ہیں یہ سب لوگ کہ اسرائیل کا جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں اسرائیل کا خوف, ان کا چھوٹا سا ملک ہے. ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں تھی, ایران کے پاس کوئی روایتی فوجیں بھی نہیں تھی. انہیں چھوٹے چھوٹے میزائل جو ان کے اپنے بنائے ہوئے انڈیجنس میزائل تھے وہ چند دن چلائیں, آدھا اسرائیل تباہ کر دیا. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کوئی بھی تباہ کر سکتا ہے. وہ آئرن ڈوم شوم کی جو میتھ ہے نا, وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. 2 جہاز جا کے ان کو اسرائیل کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. اگر کسی تگڑے ملک کے 2 جہاز فلائی کر جائیں تو وہ اس کو تباہ کر کے واپس آ جائیں گے. آدھے گھنٹے کا کھیل ہے. ہمارے ایک جنرل کہہ بھی چکے ہیں کہ 20 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں. یہ لہٰذا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اسرائیل کو بھی پروٹیکشن دے دیں, یو ایس اے کی باتیں بھی مان لیں, وقتی طور پہ یہ ساری باتیں مان کے ایران کو چاہیے اپنے اوپر سے سینکشنز ختم کروا دیں. ایک تو سینکشن شاید ختم ہوئی ہے پیٹرول تیل کے حوالے سے, وہ اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں اس حد تک سینکشنز ہیں کہ ایک ملک جس کے پاس عراق کی جنگ کے دوران 280 جنگی طیارے تھے, فائٹر جیٹس تھے, ایک بھی نہیں ہے اب, وہ بنا بھی نہیں سکتے, اس کے پرزے بھی نہیں لے سکتے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی چیز بائی بھی نہیں کرنے دیتے. اس قدر حالات ورسٹ ہیں. وہ تو ان کے پاس آئل ہے, وہ اپنا تیل دنیا اگر 100 روپے لیٹر بیچتی ہے وہ 12 روپے لیٹر بیچ کر بھی اتنا کما لیتے ہیں کہ ان کا ملک چل جاتا ہے. اتنا آئل ان کے پاس ہے. تصور کریں کہ یہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے لگے ہیں, تو وہ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے, ان پابندیوں کا نقصان خالی معاشی طور پہ نہیں ہوتا, ان کا سماجی طور پہ اور انٹلیکچولی بھی نقصان ہوتا ہے. پچھلے 40 برس میں ہمیں کوئی ایرانی ایسا نظر نہیں آیا جو انٹلیکچولی دنیا کو بتاتا نظر آ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جبکہ یہ ایسے لوگ تھے نہیں. 3-4 ہزار سال کی تاریخ ہے, بہت اچھے لوگ ان لوگوں نے پیدا کیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بس بین الاقوامی کمیونٹی میں ان کو ان کا جو ڈیو رائٹ ہے نا وہ ملنا چاہیے. بالکل اس طرح سے ہے. سر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ 90% اگر یورینیم پورا ہو جائے تو ایٹم بم بن سکتا ہے اور وہ وار کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ نے اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ایران کے پاس کتنا یورینیم جو ہے وہ موجود ہے؟ یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا, یہ تو بہت مشکل, مطلب ایک تجزیہ ہوتا ہے نا جس کو ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہہ رہے ہیں 60% ہے, کوئی کہہ رہا ہے 70% ہے. آپ کے مطابق ایران کے اوپر 1992 سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یورینیم تو ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے,
अच्छा, ये कैपेसिटी देखनी पड़ती है कि वो उनकी एनरिचमेंट कैपेसिटी कितनी है। एनरिचमेंट कैपेसिटी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के केस में भी तब भी यही बातें सामने आई थी कि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे थे, अभी तो हमारे कुछ सेंट्रीफ्यूज चल भी नहीं रहे थे, 60% से ज़्यादा नहीं है जो ये बात है। बढ़ा चढ़ा के जितना मर्जी पेश कर दें, लेकिन अब देखें ना, एक तरफ डील की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी खुफिया न्यूक्लियर साइट भी ईरान के पास है जिसका किसी को भी नहीं पता। भाई अमेरिकन को भी नहीं पता, तो तस्वुराती साइट है। बात ये होती है कैरेट एंड स्टिक का खेल है, कैरेट एंड स्टिक का खेल है। आप ऑफर्स भी देते हैं, आप डराते भी हैं। ईरानी इतनी आसानी से डरते वरते हैं नहीं, वो जीदार लोग हैं। दुनिया को करना अल्टीमेटली आना एक डील पे पड़ेगा, और इस मरतबा ये डील नहीं होगी कि जनाब आपका ऑयल मार्केट में हम बेचने नहीं देंगे, अच्छा चलो तुम परेशान हो तो अपना 25 रुपये लीटर बेच लो। ये नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट के साथ उनको कम्पीट करने दिया जाए, उनको आने दिया जाए, सैंक्शंस ख़त्म की जाएँ। उनको चाहिए कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दें, ना बनाएं। भाई जापान ने भी तो सरेंडर किया था, आज जापान कहाँ खड़ा है? ईरान को वक्ती तौर पे मेरा ख्याल है अगर ये ऑफर मिलती है कि हम आपसे सैंक्शंस हटा रहे हैं और आप इसराइल को तंग नहीं करेंगे, इसराइल को थ्रेट नहीं करेंगे और वक्ती तौर पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज कर देंगे या रोल बैक कर देंगे, तो उन्हें मान लेना चाहिए। और वे इतने अक्लमंद हैं कि वो पहले भी मानते रहे तो अब भी मान लेंगे। सही। तो सर आपके मुताबिक हम ईरान को अभी फिलहाल मौके के तौर पर सरेंडर कर देना चाहिए और बाकी चीज़ों पर काम करना चाहिए? ये सरेंडर नहीं है, ये सरेंडर नहीं है। ईरानी सरेंडर करेंगे नहीं, ना उन्होंने कभी किया, और सरेंडर का लफ्ज़ भी ठीक नहीं है। एक डील होगी, एक बाकायदा डील होगी, और उस डील में, और देखें मैं आपको फिर बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप का रोल बहुत अहम होगा। ये गैर रिवायती आदमी है, ये डील करवा देगा, बज़ाहिर ये लगता है ये डील करवा देगा, बल्कि थोड़ा सा सॉफ्ट जो है ना एटीट्यूड, वो ईरान के सुप्रीम लीडर को दिखाना पड़ेगा। उनका एक जो एटीट्यूड है वो चूँकि मतलब लार्जर देन लाइफ किस्म की पर्सनैलिटी हैं, ईरान ही नहीं बल्कि इस्लामी उम्मा में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। उस फॉलोइंग को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हम लोगों को या उम्मत के बाकी लोगों को मोटिवेट भी करना होता है, मगर ईरान को भी तो देखना है ना। मेरा अब भी यही मानना है, और मेरा ही नहीं, ये देखें जितने भी लोग होशमंद हैं उनका मानना ये है कि ईरान को पहले बैनुल-अक़वामी बरादरी के बराबर आके खड़े हो जाना चाहिए। एक पैरेलल वर्ल्ड में नहीं रह सकते, ना रहना चाहिए। अच्छा, उसमें ईरान का कसूर कोई नहीं है, उस पैरेलल वर्ल्ड में उनको रखा जिन लोगों ने, अब वही कह रहे हैं कि हम वहाँ से निकालते हैं, तो वो कर लेना चाहिए। सही हो गया। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि डील होगी, डील में क्या चीज़ें मजीद शामिल हो सकती हैं जो ईरान के हक में जाएंगी? इनके ऊपर सैंक्शंस हैं, देखिए इनके तालिब इल्म बाहर पढ़ नहीं सकते, ये दुनिया से कारोबारी डील्स नहीं कर सकते, कारोबारी मुआहदे नहीं कर सकते, इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं। देखिए ना, वो इवन टूरिज़म ना होने के बराबर है, जबकि ईरान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। आप अगर डील होती है तो आप वहाँ चले जाएं 78-79 में, जो जो रज़ा शाह पहलवी का ईरान था, उस ईरान को अगर आप बहाल करने में कामयाब हो जाते, इस सिर्फ उस कैपेसिटी में जो उसकी बैनुल-अक़वामी मार्केटिंग है, उस कैपेसिटी में अगर वो ईरान बहाल हो जाता है, तो अगले 10 बरस के अंदर दुनिया एक जिसको कहते हैं ताकतवर, खुशहाल और बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल मुल्क को देखेगी। सर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देखते हुए या फ़ॉरेन पॉलिसी को देखते हुए पाकिस्तान का क्या किरदार रहेगा ईरान का साथ देने में, या अब तक जो किरदार रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान का इस खित्ते में किरदार बहुत ही अहम है और मोस्ट डोमिनेंट किरदार है। पहली बात, ईरान के मामले में तो हमारी एक स्टेटेड ओपिनियन है, ईरान हमारा दोस्त है। RCD से लेकर और आज तक हमने उनसे ना सिर्फ हमारे अच्छे मुआहदे हैं, बल्कि एक बरादराना ताल्लुक़ भी है, और बरादराना ताल्लुक़ होने के साथ के अलावा एक अक़ीदत का भी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी ईरान से अक़ीदत भी है, मजहबी लगाव भी है, तो हम तो उनके साथ ही खड़े हुए। अब ये सवाल आपका कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। ये जो डील भी ऑफ़र की जा रही है, इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, और पाकिस्तान इसको लीड करेगा। इस डील को आपने देखा नहीं है कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, पाकिस्तान को शुक्रन के नारे वहाँ लगाए गए हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स होते हैं, पहले कभी नहीं देखा गया ये। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ डूइंग द वर्क। पाकिस्तान जो काम ईरान के लिए हमें करना चाहिए कर रहा है, और पाकिस्तान ये आइंदा भी करता रहेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ईरान के मामले में बड़ी सिंपल है, हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम में आने के लिए, इतने बेहतरीन तरीके से जिस तरह से आपने तज्ज़िया किया और जितनी सारी सिचुएशन को हमें समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।